بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات کے دوسرے حصے کا جو حدیث مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے آخری لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 19 ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ کلکم تم میں سے ہر ایک راعٍ نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ اور تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، عن رعیتہ اپنی رعایا کے بارے میں۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، یعنی جواب دینا ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس بات پہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، انسان کو اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، کہ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی کوئی بھی حیثیت ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے، انسان اپنی ہر ذمہ داری ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے مکمل طور پر ادا کرے۔ جو راعٍ کہتے ہیں وہ نگہبان ہے، یعنی ہر شخص اس بات کا جواب دہ ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہونا ہے۔ اگر ہم بات کرنا شروع کریں، نمبر 1، اگر کوئی شخص والد ہے تو اس والد سے اس کی اولاد کی پرورش کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص شوہر ہے تو پھر اس سے اس کی بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک اولاد ہے تو اولاد سے اس کے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی سے اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے ادا کیے یا نہ کیے۔ یہ تو ایک گھریلو زندگی کی بات ہو گئی۔ بہن سے بھائی کے حقوق اور بھائی سے بہن کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک گھریلو زندگی کی بات ہو گئی۔ اگر ہم شعبہ زندگی کو بڑھا لیتے ہیں، گھر سے باہر انسان نکلتا ہے، تو پھر جب انسان معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو کسی نہ کسی حیثیت میں وہ معاشرے میں برسرے روزگار بنتا ہے، یعنی رزق کمانا شروع کرتا ہے۔ اگر مزدور ہے تو اس سے اس کی مزدوری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی اس نے اپنی مزدوری کے جو فرائض ہیں مکمل ادا کیے یا نہیں کیے۔ اگر کسی آفس میں کام کرتا ہے تو جو اس کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے یہ کام، یہ عمل پوری ذمہ داری سے ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس سے اس کے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حصول علم میں خلوص نیت کے ساتھ اس نے حصول علم کیا یا نہیں کیا، اپنے فرائض کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص استاد ہے تو اس سے اس کے استاد ہونے کی حیثیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اسی طرح بڑھتے جائیں، دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی ادارے کا، اسکول کا، کالج کا کوئی پرنسپل ہے، اس سے اس کے پرنسپل ہونے کے بارے میں اور اپنے ورکرز، اپنے فیکلٹی ممبرز، اپنے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی ان کی گائیڈنس کیسے کرتا تھا، ان کی کس طریقے سے اس کی مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ، بے جا زیادتی اور ظلم تو نہیں تھا۔ اگر کسی فیکٹری کا مینیجر ہے
اگر کسی فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کسی علاقے کا حکمران ہے، کسی علاقے کا بادشاہ ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی بھی حیثیت اس کی ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حاکم بنے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، تو آپ نے ایک بات کی تھی جو کہ آپ کی ذمہ داریوں سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بہت بڑا جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے پھسل کر ایک جانور بھی مر جاتا ہے نا، تو پھر عمر سے پوچھا جائے گا کہ وہ حکومت تیری تھی، جانور پھسل کر کیوں مرا؟ تو یہ لفظ راعن جو ہے، نگہبان ہونا، یہ ہر کیٹیگری پر، ہر طبقے پر آ جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی معاملے میں کام کرنے والا ہو، کسی محکمے میں ملازمت کرنے والا ہو، کسی محکمے کا افسر ہو، گھریلو زندگی کا نگہبان ہو، اولاد کی پرورش کرنے والا ہو، کوئی بھی حیثیت اس کی ہو، تو وہ اس ہر حیثیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک جو ہے یہ انسان کو اس طرف راغب کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے، اور جو اس کی زندگی ہے اس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ اس سے سوال کیا جائے گا، پھر وہ اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کرے۔ آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک کو تو حدیث نمبر 20 ہمارے سامنے ہے، اور یہ 10th کے سلیبس کی آخری حدیث پاک ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، خیر کہتے ہیں سب سے بہتر۔ من جو ینفع، نفع دیتا ہے لوگوں کو، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا معنی ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں تو اگر تاریخ انسانیت کو اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ جو ہے، زندگی مبارکہ جو ہے، وہ اسی کنڈیشن میں گزری ہے، اسی حالت میں گزری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے فائدے کو سوچا، دوسروں کے نفع کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے تب بھی دوسروں کے نفع اور فائدے کو دیکھا ہے۔ آپ کسی بھی صحابی رسول کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، نقصان نہیں دیا۔ یہ بہتری کی علامت ہے۔ اس سے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، معاشرے میں بھی سکون اور راحت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، جرائم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں سوچتا۔ آج انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، دوسرے کو بھلے نقصان ہو، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک بہتر بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہی پسند کرے گا کہ جو دوسروں کو فائدہ دے گا۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ مومن کی اصلیت کو بیان فرمایا، اس کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، غور کریں ذرا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے، یعنی کوشش کرے کہ دوسرے بندے کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کی مصیبت کو دور کرنے چاہتا ہے
کوشش میں لگ جاتا ہے کہ بھئی سے یہ پریشانی ہے، ہم اس کی پریشانی کو دور کریں۔ اب وہ پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اسے فائدہ پہنچانے میں یعنی کہ لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو دوسرے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے کی طرف لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، یہ نفع کی بات دیکھیے گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، باہر اندھیرا ہے، ایک شخص آیا ہے، وہ اندر آ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کافی اندھیرا تھا، اب اس اندھیرے کی وجہ سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، میرے دل میں خیال آیا کوئی شخص اگر رات کو یہاں سے گزرے تو میں کیوں نہ دروازے مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ کوئی قلعہ ٹھوک دوں، تو میں نے وہ قلعہ ٹھوک دیا تاکہ اگر کوئی راہگیر وہاں سے گزرے گا نا تو پھر وہ اپنا جانور اس کے ساتھ باندھ لے اور رات کو نماز پڑھے، عبادت کرے، اس سے بے خبر ہو کے تو اللہ کی عبادت آرام سے کرے اور پھر آگے جاتے ہوئے اس جانور کو کھول کے ساتھ لے جائے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ کچھ دیر گزری، ایک اور شخص آیا، جب دوسرا شخص آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا اندھیرا زیادہ تھا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز زمین میں گڑی ہوئی ہے، دیکھا تو کسی نے قلعہ گاڑ رکھا تھا، اب اس کو میں نے اکھیڑا ہے اور اکھیڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تاکہ رات اندھیری ہو اور اس اندھیری رات میں کوئی مسجد میں آئے تو کہیں اس سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اسے ٹھوکر لگ کے اگر اسے نقصان پہنچے گا تو چوٹ لگ جائے گی، میں نے اس لیے اسے اکھیڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا تم نے اچھا کام کیا، تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیت دونوں کی اچھی ہے، نیت دونوں کی بہتر ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچے، دونوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب یہ عمل دیکھیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ انسان اگر زندگی گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، تو دوسرے کی زندگی میں مشکلیں پیدا نہ کرے، آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے، والدین کا ادب اور احترام اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے، گھریلو زندگی میں امن اور سکون پیدا ہوگا، محلے میں ایک دوسرے کا احترام سیکھا جائے، ایک دوسرے سے مدد کرنا سیکھا جائے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد اور تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھا جائے۔ یہ ہے لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ ہے لوگوں کے لیے فائدہ تلاش کرنا، یہ ہے لوگوں کو نقصان سے بچانا بھی نفع ہے اور فائدہ ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت بیٹا پیدا ہو گئی کہ ہم ہمیشہ اپنے فائدے کو سوچتے ہیں، دوسرے کو نہیں۔ اس حدیث پاک کو غور کریں تو یہ حدیث پاک کافی چیزیں ہمیں سمجھا دیتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہماری احادیث کا پورشن تھا جو ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا۔ 10th کلاس کی یہ 10 احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث آتی ہے لازمی کہ بھئی اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ ان احادیث کو اچھی طرح سے تیار کیجئے گا تاکہ جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس تمام احادیث کے ترجمے اور تشریح میں۔ نیکسٹ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ٹاپکس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔